الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بیوی بنانے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، عزت دینے والا، عزت چھین دینے والا ہے۔ درود السلام آتا ہے جہاں نبی کل کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ کے سامنے سورہ بروج کی آیات تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے کہ ایک جادوگر بادشاہ کے پاس ہوتا، اس کی معاونت کرتا، وہ بوڑھا ہو گیا۔ بادشاہ کو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا ہونہار لڑکا دے دے، یہ علم جو میرے پاس ہے میں اس کو سکھاؤں۔ ایک لڑکے کا انتخاب ہو گیا، جادوگر اس کو علم سکھانے لگا۔ بچہ جب وہ علم سیکھنے کے لیے جاتا تو رستے میں اس کو ایک راہ مل گیا۔
اور اس وقت وہی دین چل رہا تھا. اس نے اللہ کا تعارف اس کو کروانا شروع کر دیا، اس نے بھی سکھانا شروع کر دیا. بچہ جادوگر سے اس کا علم سیکھتا، راہب سے اس کی باتیں بھی سیکھتا. اب وہ اس شک میں تھا کہ سچی چیز کس کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن یہ لڑکا جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستہ بند ہے، لوگ جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ایک اژدہا ہے خطرناک. اس نے کہا آج تو علم آزمانے کا وقت آ گیا کہ سچا علم کس کا ہے. اسے دل میں کہا کہ اگر راہب کا علم سچا ہے تو میں پتھر مارتا ہوں اور یہ مر جائے گا، راستہ لوگوں کا کھل جائے گا. اس نے پتھر مارا تو وہ اژدہا مر گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا. لوگ اس کے پاس آنے لگے، کوئی آ کے کہتا میری یہ بیماری، میرا یہ مسئلہ تو حل کر دے، تو وہ کہتا یہ مسئلہ میں حل نہیں کر سکتا، یہ تو میرا رب حل کر سکتا ہے. ایمان تو لے آ، دعا میں کرتا ہوں، میرا رب مسئلہ حل کر دے گا، شفا دے دے گا. بیمار آتے چلے گئے، ایمان کا دعویٰ کرتے چلے گئے، بچہ ان کے لیے دعا کرتا، کائنات کا رب شفا عطا کرتا. بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر نبینا تھا، وہ بھی آ گیا بچے کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ مجھے بینائی لوٹا دے. اس نے کہا بینائی میں نہیں لوٹا سکتا، یہ تو میرا رب لوٹا سکتا ہے. ایمان تم لے آؤ، دعا میں کرتا ہوں، میرا رب گھر کر دے گا. ایمان لے آیا وہ وزیر، بچے نے دعا کی، کائنات کے رب نے نظر ٹھیک کر دی اس کی. جب یہ دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ نابینا تھا، یہ کس طرح آتا تھا، آج یہ کیا منظر ہے. اس نے کہا کہ تجھے یہ روشنی کہاں سے ملی. اس نے کہا میرے رب نے مجھ کو دے دی روشنی، میری آنکھیں ٹھیک کر دی. وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے یہ میں نے ٹھیک کر دی. اس نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا رب ہے اور تیرا رب ہے اس نے جو بینائی لوٹائی ہے. بادشاہ غصے میں آ گیا. اس نے کہا یہ کیا کہ تم اور رب کی بات کرتے ہو. اس نے اس کو بھی قتل کروایا، راحت تک پہنچا، اس کو بھی قتل کروایا. اس لڑکے تک بھی پہنچ گیا، اس کو قتل کروانے کے لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ لے جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر وہاں سے نیچے گرانا، کہانی ختم ہو جائے گی. جب وہ وہاں پہنچے تو نیچے گرانے لگے. اس لڑکے نے کہا اللہم اکفنیہ بما شئت، کائنات کے رب جس طرح تو چاہتا ہے بس اس کے لیے کافی ہو جا. پہاڑ لرزنے لگا، جو مارنے کے لیے گئے تھے وہ سارے گرتے ہیں اور سارے مر جاتے ہیں. بچہ زندہ واپس بادشاہ کے سامنے آ گیا. بادشاہ نے کہا وہ کدھر گئے تھے؟ وہ گئے تھے تیرے ساتھ. کہا ان کو تو میرے رب نے مار دیا ہے. اس نے پھر اپنے سپاہی بھیجے اور کہا جاؤ، جب پانی کے بالکل درمیان میں پہنچو گے نا تو وہاں اس کو پھینک دینا، کہانی ختم ہو جائے. جب وہ بھی چلے پانی کے درمیان میں پہنچے، اس کو پانی میں گرانے لگے تو اسے کہا اللہم اکفنیہ بما شئت، کائنات کے رب جس طرح تو چاہتا ہے تیری کافی. وہ طوفان اٹھا، جو گئے تھے مارنے کے لیے وہ سارے وہاں
پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، بچہ پھر صحیح سلامت واپس آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جو تیرے ساتھ ان کا کیا بنا؟ کہا ان کو تو میرے رب نے مار دیا۔ بچے نے کہا اس بادشاہ سے کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ میرے پرنے سے تیر نکال، سارے لوگوں کو جمع کر لے اور زبان سے یہ کلمہ کہے کہ اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں اس کو تیر مارا تو مجھے شہید کر دے گا۔ بادشاہ نے ایسے کیا، لوگوں کو جمع کر لیا۔ لوگ جب آ گئے تو اس نے وہ تیر نکالا اور اس نے یہ جملہ کہا کہ اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں اس کو تیر مارتا ہوں۔ اس نے تیر مارا، بچہ شہید ہو گیا۔ جتنے لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کے رب پر ہی ایمان لاتے۔ بادشاہ اور کہانی میں تھا کہ بچہ جو ہے بس اس کی بات ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں تو نقشہ بدل گیا۔ اس بچے نے اپنا خون پیش کر دیا اور پیغام دے دیا ایمان کا، اور جتنے آئے تھے سب نے ایمان کو قبول کر دیا۔ بادشاہ غصے میں تھا، اس نے کہا خندقیں کھودی جائیں، گڑھے کھودے جائیں اور ان میں آگ جلائی جائے، ان لوگوں کو لایا جائے۔ انہیں لایا جاتا، کہا جاتا کہ ہاں ایمان پر ہو یا چھوڑتے ہو؟ جو کہتا میں ایمان پر ہوں اس کو وہ آگ کے اندر ڈال دیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بروج میں اسی چیز کا ذکر کیا ہے قتل اصحاب الأخدود، کہ یہ کھانے والے شہید کر دیے گئے، آگ کے اندر ڈالے گئے، اور جرم ان کا ایک ہی تھا، وہ ایمان تھا۔ لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی۔ عزیز بھائیو، چند گزارشات آپ کے سامنے اسی موضوع پہ رکھنی ہے کہ ہم استقامت اختیار کرنے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے مجھے اسلام کی کوئی بات بتا دے، پھر میں اس پر ڈٹ جاؤں، پھر مجھے پوچھنا نہ پڑے۔ آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر استقامت اختیار کرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت اس چیز پر کی، اور پھر جانثار مصیبتوں تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ڈٹے رہے، گھبرائے نہیں، قدم ڈگمگائے نہیں۔ آل یاسر پہ تشدد ہو رہا ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ان کے تشدد کے ساتھ شہید ہو گئے، والدہ بھی ان کی تشدد کے ساتھ شہید کر دی گئی، ان پہ بھی تشدد ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ نے کہا آل یاسر صبر کرنا، میرا رب صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے۔ صبر کیا، ڈٹے رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختی ریت پہ رکھایا جاتا، سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے، تشدد کیا جاتا، تشدد جتنا بڑھتا چلا جاتا اللہ احد کی صدا ہوتی ہی بلند ہوتی ہے۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوہا گرم ہوتا اور سرخ ہوتا، اس لوہے پر ہمیں لٹا دیا، خون نکل نکل کے، چربی پگھل پگھل کے اس لوہے کو ٹھنڈا کیا۔ سنانا بھی بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن لوہا گرم ہو، سرخ ہو، اور اس لوہے پہ لٹا دیا جائے اور خون نکل نکل کے چربی پگھل پگھل کے اس کو ٹھنڈا کرنا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مالک کے ساتھ ایک سودا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ کائنات کے رب کے ساتھ ایک سودا ہے، جان پیش کر دینی ہے، مال پیش کر دینا ہے، کائنات کے رب نے بدلے میں جنت کا انعام پیش کر دیا۔ مالک کے ساتھ سودے تھے، جانوں کی پرواہ نہیں، مالوں کی پرواہ نہیں۔ سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے، لوگ آ گئے، کہا نہیں جانے دیں گے۔ جب تو آیا تھا کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، سب جا رہے ہو، بڑا مال ہے۔ کہا اگر مال تمہیں دے دوں تو رستہ چھوڑتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا مال میرا وہاں پڑا ہے اس کونے میں، وہاں ہے، وہاں سے جا کے مکان میرے میں سے لے لو مال۔ وہ لوگ گئے، مال انہوں نے سارا لے لیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی، آپ نے دیکھا، وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا۔ آپ نے کہا ابو یحییٰ نفع والا سودا کر کے آئے ہو، دنیا دے کے آئے ہو، ایمان بچا کے آئے ہو، نفع والا سودا کر کے دنیا دے آئے ہو ساری، ایمان بچا آئے ہو، نفع والا سودا ہے، مالوں کی پرواہ ہونے نہیں۔ عمومی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے بندہ ڈگمگاتا ہے۔ یا تو لالچ دیا جاتا ہے، یا رشتے رکاوٹ بن جاتے ہیں، یا تشدد کیا جاتا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ بائیکاٹ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ان سے سلام نہ کرے، کلام نہ کرے۔ یہ کیوں نہیں گئے تبوک کے سفر میں، جہاد کے سفر میں؟ پہلے مارکوں میں شامل، جہاد میں شامل، بس تھوڑی سی سستی ہو گئی، نہیں جا سکتا۔ آپ نے کہا کوئی سلام نہ کرے ان سے، کوئی کلام نہ کرے، بائیکاٹ۔ ایک کافر بادشاہ نے خط لکھا، اور اس خط میں اس نے کہا کہ تیری عزت نہیں کی گئی۔ انہیں پتا تھا کہ بائیکاٹ ہو گیا ہے، اب موقع ہے ہم وار کریں۔ انہوں نے وار کیا، آؤ ہمارے پاس، ہم عزت کریں گے، بادشاہی میں شامل کریں گے، ہمارے پاس آؤ۔ اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھ گئے کہ اب وار ہو رہا ہے مجھ پر، ادھر سے بائیکاٹ ہے اور ادھر سے وہ وار کرنا چاہتے ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پکڑتے ہیں، اس کو پھاڑتے ہیں، قریب آگ جل رہی تھی، اس آگ کے اندر پھینکتے ہیں، اور آنے والے کو کہتے ہیں کعب کی طرف سے اس خط کا جواب یہی ہو سکتا ہے۔ لالچ دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس خط کو آگ کے اندر پھینک دیا، پرواہ نہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو والدہ رکاوٹ بن گئی، کہا سعد اسلام چھوڑ دو۔ کہا نہیں، اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا میں کھانا چھوڑ رہی ہوں، پانی چھوڑ رہی ہوں، دھوپ میں بیٹھوں گی، تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گی۔ لوگ تانا دیں گے، لوگ کہیں گے کہ سعد کی ماں نے سعد کی وجہ سے یہ کام کیا، اور تڑپ تڑپ کے جان دے دی دھوپ میں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ ماں کو سمجھاتے ہیں، کہا ماں یہ نہ کرو۔ ماں نے کہا نہیں، میں ایسے ہی کروں گی، تم اسلام چھوڑ دو۔ پھر ماں کو پیغام دیا، کہا ماں تیری ایک جان ہے جو تڑپ تڑپ کے چلی جائے گی، اگر تجھے کئی جانیں مل جائیں تڑپ تڑپ کے جاتی رہے ساتھ، پھر بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اسلام کی بات آتی، جب ایمان کی بات آئے، پھر کوئی رشتہ رکاوٹ نہیں کر سکتا۔ پھر ایمان والے ڈٹے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ منظر ہی ایسا دردناک تھا کہ جب ان کو لایا جا رہا تھا کہ انہیں آج سولی پہ لٹکا دیں گے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بھی جب اس منظر کو یاد کرتے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ وہ منظر کہتے ہیں کہ ان کو لایا جا رہا تھا، کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے اور جس کے پاس خنجر تھا وہ ان کے ہاتھوں کا گوشت کاٹ رہا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزے کے ساتھ زخم لگا رہا تھا۔ اور اس وقت کسی نے کہا کہ خبیب اب تو چاہتا ہوگا کہ تیری جان بچ جاتی اور تیری جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ کہا ظالمو، اس حقیقت کو تم نے جانا ہی نہیں، خبیب تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ خبیب بچ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا ہی چبھ جائے، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ لست ابالی حین اقتل مسلما الا ای جنب کان للہ مسرعی، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں جب اسلام پہ کٹ رہا ہوں کس طرح گرتا ہوں، مجھے تو پرواہ کوئی نہیں۔ ڈٹ گئے اور استقامت کا پہاڑ بنا۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں، اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن کیفیت کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر کبھی ادھر گر جاتا ہوں، کبھی ادھر گر جاتا ہوں۔ کہتا ہوں مولوی صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب حالات وہ نہیں رہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن معاشرے کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن شادی پر ہم ایسے نہ کریں تو لوگ پھر کیا کہیں گے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، رشتہ دار جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں، اگر یہ رسم نہ کرے، اس رواج میں نہ پڑے تو رشتہ دار ناراض ہوتے۔ وہ اس چکر میں ہے، کہتا ہے برادری رشتہ دار فلاں فلاں، وہ ناراض ہو جائے گا، اور یہ نہیں سوچتا کہ کائنات کا رب ناراض ہو جائے۔ سودا ایمان کا چند ٹکوں پر کسی نے لالچ دیا، اس نے کہا ویزا ہے فلاں ملک کا ہے، بس یہ لکھنا ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتا چلو چلو اب لکھ لیتے ہیں، چلا جائے، اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے۔ کاروبار میں اس نے کہا کہ نہیں ایسے کرو، کہتے ہاں ہاں اب تو کاروبار جو ہے نا وہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سود نہ ہو تو کاروبار کیسے، ملاوٹ نہ ہو تو کاروبار کیسے، فلاں چیز نہ ہو تو کاروبار کیسے؟ بس بہانے بناتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں حالات اب ویسے نہیں، پھر ڈگمگاتا ہے، کبھی ادھر گر جاتا ہے کبھی ادھر گر جاتا ہے۔ وہ لوگ جو استقامت کا پہاڑ تھا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو توحید کا پیغام دیا، قوم کی آزادی کی بات کی۔ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، وہ تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جو معجزات تھے اس کے سامنے رکھے کہ وہ ڈنڈا تھا، جب اس کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے اس کو نکالتے تو وہ چمکنے والا بن جاتا۔ اس نے کہا یہ تو جادو کے مسئلے ہیں، ہم بھی اپنے جادوگر جمع کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جمع کر لو۔ دن طے ہو گیا، جادوگر آ گئے،
जादूगर फिरौन से कहने लगे कि ये बताओ हम जीत जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। उसे कहा अपने मुसाबीन में शामिल कर लूंगा। वो बातें कर रहे थे, आए फिर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। उन्होंने वो जो रस्सियां थी, वो जो डंडे थे, उन्होंने जब फेंके, लोगों पर जादू हुआ। उनको नजर आने लगा कि हर तरफ सांप ही सांप, सांप ही सांप है हर तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के साथ जब डंडा फेंका तो वो डंडा सारे का सारा जादू उनका निकल गया। जितने जादूगर आए हुए थे वो सारे जादूगर कहने लगे कि हम हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते। बादशाह गुस्से में आ गया। उसने कहा एक टांग काट दूंगा, मुखालिफ सिमत का बाजू काट दूंगा, सूलियों पे लटका दूंगा अगर तुम बाप ना आए। ये जो पहले जादूगर थे अब ईमान ला चुके हैं। इस्तिकामत का अंदाज क्या है कि फिरौन के मुकाबले में खड़े हैं और कहा फतवी मान तकास, तू जो करना चाहता है करके देख ले, हम तो ईमान पर डटे। तू जो करना चाहता है करके देख ले। एक बात बड़ी समझने वाली है कि अभी थोड़ा सा वक्त हुआ है तो उन्होंने ईमान का दावा करने वालों ने इस्तिकामत का ये अंदाज इख्तियार किया। उन्होंने कहा जानों की परवाह नहीं, बाजू कटते हैं तो कट जाएं, टांगे कटती है तो कट जाएं, सूली पे लटकाता है तो लटका दे। हम नस्लों से दावा ईमान का करते हैं, बाप भी ईमान वाला, दादा भी ईमान वाला, परदादा भी ईमान वाला, लेकिन कैफियत क्या है? छोटी सी बात पर गिर जाते हैं। छोटी इस्तिकामत वाली बात ही नहीं। अजीज भाइयों, हमें अपना मुहासबा करना है। जब जुबान से कलमा कहा है तो फिर इसकी पहरेदारी, फिर इसके लिए कुर्बानी। जब इस पर कोई डट जाता है तो मालिक का वादा क्या है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर डट जाते हैं, उनके लिए कोई खौफ नहीं और कोई गम नहीं। दूसरी जगह पर फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। वो लोग जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर डट जाते हैं, उनके लिए फिर आसमानों से फरिश्ते आते हैं। आसमानों से फरिश्ते उनके लिए आते हैं कि ये डट गए, इस्तिकामत इख्तियार करने वाले। सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक शख्स का जिक्र किया है, हबीब नाम उसका बताया जाता है कि लोग जो हैं वो अल्लाह के नबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको कत्ल करने के लिए ये बंदा दौड़ता हुआ आता है और आके कहता है इनको क्यों कत्ल करते हैं? एक अल्लाह की दावत देते हैं। लोग उस बंदे की तरफ हो जाते हैं, उस बंदे को पकड़ लेते हैं और फिर इतना तशद्दुद करते हैं, इतना तशद्दुद करते हैं कि उसके पेट पर चढ़ जाते हैं, उसकी अंतड़ियां निकल जाती हैं। देखने वाले तो यही देखते हैं ना कि बेचारा बच गया। कायनात के रब ने कुरान मजीद में कोई मंजर बयान किया कि जब वो तशद्दुद कर रहे थे और उन्होंने उसको खत्म कर दिया तो कायनात के रब ने फिर उसके लिए ऐलान कर दिया कि यदखुलुल जन्नत काला या लैता कौमी यअलमून। कायनात के रब ने कहा जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। उस काश मेरी कौम भी ये मंजर जान ले, कौम भी जान ले। कौम
یہ تو قوم نے دیکھا ہے کہ اس پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ تو قوم نے دیکھا ہے اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے، یہ تو قوم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر یہ نکل گئی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کائنات کے رب نے جنت کو کائنات۔ آئیے جب ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر یقین ہوتا ہے۔ جب یہ چیز مل جاتی ہے اور اس کی فکر دیکھ لو، کہتے ہیں قوم کو پتا چلتا ہے۔ مائی آسیہ فرعون کے محلات میں، اور دنیا کا تو سارا مال ہے، ہر قسم کی نعمت اور احسان، لیکن ایمان کا اعلان کر دیا ہے، ایمان قبول کر دیا۔ اب تشدد ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، اور اس تشدد میں، اس ظلم میں ایک ہی فکر اور ایک ہی دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کائنات کے رب اپنے پاس جنتوں کے اندر جنتوں کے اندر گھر بنا دے۔ وہ ایمان اور یقین کے سوتے ہیں۔ آج میرا یقین دنیا کی دولت پر، جائیداد پر، شہرت پر، مکان، دکان، ڈگری پر، میں اس کے پیچھے دوڑتا ہوں، ان کا یقین جنتوں پر تھا، وہ اس کے لیے دوڑتے تھے، وہ اس کے لیے دوڑتے تھے کہ مالک سے ایک التجا ہے، کائنات کے رب اپنے پاس جنتوں میں گئے۔ جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، مال چلا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سوچے تھے یہ یقین تھی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ گرفتار ہو گئے، رومی بادشاہ کے سامنے لائے گئے۔ رومی بادشاہ نے کہا اسلام چھوڑ دو، اپنے گھر سے رشتہ بھی دیتے ہیں، بادشاہی میں شامل بھی کرتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسے کہا دیکھو یہ تیل کھو رہا ہے، اس کے اندر ڈال دیں گے تیری ہڈیاں جدا ہو جائیں گی، گوشت جدا ہو جائے گا، فیصلہ کرو۔ کہا اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے ایک مسلمان قیدی کو منگوایا، اس کو تیل کے اندر ڈالا، ہڈیاں جدا ہو گئی، گوشت جدا ہو گیا۔ کہا فیصلہ کرو۔ کہا فیصلہ یہ ہے کہ میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے بلایا جلادوں کو، جلاد آئے، اٹھایا ان کو، تیل کے اندر ڈالنے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، ابھی نہ ڈالنا، سودا ہونے والا۔ کھڑے کیے گئے، کہا چھوڑ دے اسلام؟ کہا نہیں، اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا پہلے تیری آنکھوں میں آنسو تھے، تو رو رہا تھا، اب تو کہتا ہے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا بادشاہ تو نے اس حقیقت کو جانا نہیں، میری آنکھوں میں آنسو کس لیے آئے؟ میں تو اس لیے رویا کہ میری ایک جان ہے جو اس تیل کے اندر ڈالی جائے گی، میں یہ چاہتا تھا میری 1000 جانیں ہو، ایک ایک کر کے تیل کے اندر ڈالی جائے تب اسلام کہا گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس پر ڈٹ گئے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خط پیغام دینا ہے جا کے۔ جب گئے تو وہاں گرفتار ہو گئے، تشدد شروع ہو گیا۔ کہا بتاؤ جن کی طرف سے آئے ہو عقیدہ کیا ہے؟ کہا وہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس نے کہا میرے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ کہا تیری جھوٹی بات میرے کان نہیں سنتے۔ اس نے جلاد کو بلایا، جلاد آگے بڑھا، تلوار اس نے اٹھا کے جب ماری، ایک بازو پر بازو کٹ گیا۔ کہا بتاؤ عقیدہ کیا ہے؟ کہا جن کی طرف سے آیا ہوں اللہ کے سچے رسول ہے۔ جلاد پھر آگے بڑھا، اس نے ایک کان کاٹ دی۔ کہا بتاؤ عقیدہ کیا ہے؟ کہا جن کی طرف سے آیا ہوں اللہ کے سچے رسول ہے۔ جلاد پھر آگے بڑھا، اس نے بات کیا، عذاب کرتے چلے گئے جب تک آخری سانس موجود ہے۔
زبان پر یہی جملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے تھے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ انہوں نے سودا کیا ہے، اپنے مالوں کو پیش کیا، اپنی جانوں کو پیش کیا، اور کائنات کے رب نے بدلے میں جنتوں کے نام دیے. اللہ مبین فرماتے ہیں حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اور لوگوں کیا سمجھتے ہو جنتوں کے وارث بن جاؤ گے، بھی مالک نے چیک نہیں کیا صبر والے کتنے ہیں، جہاد والے کتنے ہیں. اللہ تو چیک کرتے ہیں صبر والے کتنے ہیں، جہاد والے کتنے ہیں. عہد کا موقع تھا، زخمی پڑے ہوئے تھے، لاشیں پڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد بن ربیع کی کو خبر لائے. جانے والا جب گیا اس نے جا کے دیکھا لاشوں کو، زخمیوں کو، آواز کو بلند کیا، کہا سعد اگر زندہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، خون بہ رہا ہے، آخری سانس ہے، قوت کو جمع کیا، کہا کون ہے آؤ. سعد زندہ ہے. پیغام دینے والا جب آگے بڑھا، قریب پہنچا، اس نے دیکھا زخمی ہے، خون بہ چکا ہے، آخری سانس ہے. کہا سعد کائنات کے امام کا سلام آیا ہے. کہا میری طرف سے بھی آپ کو سلام کہنا. کہا سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے حال کیا ہے بتاؤ. کہا جانے والے کائنات کے امام نے میرا حال پوچھا ہے تو آپ کو میرا حال بتانا. یہ نہیں کہا جہاد کی مشکل راہوں پہ چلایا. اب حال کیا پوچھتے ہو، خون بہ چکا ہے، اب حال کیا پوچھتے ہو، آخری سانس ہے، اب حال کیا پوچھتے ہو. کوئی ایسی بات نہیں کہی. کہا جانے والے کائنات کے امام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حال پوچھا ہے، آپ کو بتانا سعد اس وقت میں جنت کی خوشبو پا رہا تھا. جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا کرنا. قربانی پیش کرتے ہیں، استقامت کا پہاڑ بنتے ہیں، اور زبان پر جملے بڑے عظیم. کیا عظیم جملہ، کوئی درد کی بات نہیں، تکلیف کی بات نہیں، پریشانی کی بات اور مشکل کی بات نہیں. عظیم جملہ زبان سے کہا. کائنات کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا سعد اس وقت میں جنت کی خوشبو پا رہا. یہ منظر. اور آج جو لوگ استقامت پر کھڑے ہیں ذرا ان کو دیکھیے. آپا جی آسیہ اندرابی عورت ذات ہے، آپ دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر، جیل میں چلی جاتی ہے، پھر رہائی ہوتی ہے، پھر جیل میں چلی جاتی ہے. خامد ہے ان کا ڈاکٹر فٹو، 27 سال ہو گئے، 27 سال جیل کے اندر ہے. انڈیا کا تشدد اور ظلم. ان کے بیٹے نے کہا، میں نے اپنے ابا جی سے کہا ابا جی کوئی بات ہو جائے ان کے ساتھ، کوئی معاملہ ہو جائے. تو 27 سال جیل کے اندر، کافروں کی جیل کے اندر، اور کہتے ہیں بیٹا نہیں کوئی مفاہمت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ڈٹے ہیں اور کھڑے ہیں. ایک نوجوان آیا لناب کے علاقے سے، مقبوضہ کشمیر سے. میں نے کہا وہاں کی کوئی بات کو سنا. اس نے کہا ایک عورت، مسلمان عورت، اس کے پاس کچھ راز سے انڈین آرمی اس پر تشدد کر رہی ہے کہ راز بتا دو، وہ کہتی ہے نہیں. پھر انہوں نے یہ ظلم کیا کہ اس کا اکلوتا بیٹا، اس کو جب انہوں نے پکڑا اس پہ ظلم کرنا شروع کیا، تشدد کرنا شروع کیا. تو ماں پھر بھی استقامت کا پہاڑ بنی. کہتا کہ ہندو افسر آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے خنجر چلایا اور اس کا ایک بازو کاٹ دیا، بچے کا بچہ تڑپ رہا. ماں پھر بھی استقامت کا پہاڑ بنی. پھر کافر آگے بڑھے،
انہوں نے اس کی گردن پہ خنجر چلا دیا، ماں پھر بھی استقامت کا پہاڑ۔ کہتا ہے بعد میں جب ہم اس گھر میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ماں ہے اور مسکرا رہی ہے۔ ہم نے کہا جس کا اکلوتا بچہ ہو اور شدت کے ساتھ شہید کر دیا جائے وہ اپنا دماغی توازن ٹھیک نہیں رکھ سکتی۔ جب ہم قریب پہنچے باتیں کرنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ماں تو بالکل صحیح مسکرا رہی ہے۔ ہم نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اسے کہا کہ میں دعائیں کر رہی تھی مدتوں سے کہ کائنات کے رب یہ جوانی کی منزلیں طے کرے، کفر کا مقابلہ کرے، شہادت کی موت پائے۔ ماں کہتی ہے کہ کائنات کے رب نے یہ منظر بنا دیا ہے کہ اس کے بچپنے میں اس کو شہادت کی موت عطا کر دی اور مجھے شہید کی ماں بنا دیا۔ میں تو اس لیے پوچھوں قربانیوں کا یہ انداز اور استقامت کا یہ انداز۔ ہمارے بھائی آئے انڈیا کی جیل سے رہا، اسے کہا وہاں ایک کشمیری مسلمان لایا، اس کے اوپر سفید کپڑا اور وہ زخمی تھا۔ کہتے ہیں ہم نے جب وہ کپڑا اٹھایا، چادر اٹھائی تو ہم نے دیکھا کہ اس پہ اتنا تشدد کیا گیا ہے، اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ ہم نے جب اس سے بات کی، اس نے کہا میری قربانی کیا ہے، اس سے بڑھ کر قربانی میری بیوی نے دی۔ آج بھی استقامت کا پہاڑ بنے، مالک کے وعدوں پہ یقین کرنے والے ڈٹے اور کھڑے ہیں۔ عزیز بھائیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور مالک سے عہد کرنا ہے کائنات کے رب ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری قوت، صلاحیت، ہر چیز ہر وقت تیرے دین کے لیے حاضر ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے تو مالک کی طرف سے مدد اس کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی